اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانعام۔ سامعین کرام، سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور یہ اسلام ہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، بے شک ہم نے نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے آیتیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ انہی کے لیے ان کے رب کے حضور سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا مولا ہے ان اعمال صالحہ کے باعث جو وہ انجام دیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع فرمائے گا تو ارشاد ہوگا، اے گروہ جنات یعنی شیاطین، بے شک تم نے بہت سے انسانوں کو گمراہ کر لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے خوب فائدے حاصل کیے، اور اسی غفلت اور مفاد پرستی کے عالم میں ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، مگر ہم اس کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے۔ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرمائے گا کہ اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اسی میں رہو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر مسلط کرتے رہتے ہیں ان اعمال بد کے باعث جو وہ کمایا کرتے ہیں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم
أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کافر یعنی حق کے انکاری تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا ہو۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 133 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے، وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد، وَيَسْتَخْلِفُ اور جانشین بنا دے، مِن بَعْدِكُمْ تمہارے بعد، مَا يَشَاءُ جسے چاہے، کما انشأکم جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذریت قوم آخرین دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں ہم اس زمین میں آ تو گئے ہیں، پیدا بھی ہو گئے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہیں، لیکن ان حالات کی ذمہ داری کا ہم پر کچھ احساس نہیں ہے۔ جو ذمہ داریاں ہم پہ عائد ہوتی ہیں بحیثیت مخلوق اپنے رب کی طرف سے، تو ان سے ہم غافل ہیں اور منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے، اور آنکھیں اور کان کھول لینا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے، حق کو دیکھنا چاہیے اور حق کی آواز سننی چاہیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری اس سے بھی خراب بات یہ ہے کہ آخرت کی زندگی پہ ہمارا عملاً یقین نہیں ہے، یعنی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے، زبان سے تو ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں آخرت سے انکاری ہیں، ہر چیز سے انکاری ہیں۔ جس چیز کا تعلق باطن سے ہے اور ہماری روح سے ہے اس سے ہم انکاری ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور یہی جو ہماری عادت ہے یہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے احوال کو کھول کھول کے رکھ دیا ہے ہمارے سامنے کہ جب آخرت ہوگی تو یعنی وہاں کیا بات چیت ہوگی۔ ہم نے آیت نمبر 130 میں پڑھا، یا معاشر الجن الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے گروہ جن و انس، کیا میرے تم میں سے رسول نہیں آئے تھے
اور تمہیں اس دن سے نہیں ڈرایا تھا؟ تو یہاں اس آیت میں یہ بھی ہے کہ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اپنے اوپر یہ گواہی دیں گے کہ یہ ناشکرے تھے۔ تو سامعین کرام، یہ ناشکری جو ہے ہمیں لے ڈوبے گی، اور اس ناشکری کو شکر گزاری سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، تم بے مقصد زندگی تو گزار رہے ہو، باطل کو تم نے اپنا معبود و مقصود و محبوب بنا لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو تمہیں ڈھیل دیے جا رہا ہے، ورنہ وہ بے پرواہ ہے تمہاری اس ناشکری سے، یعنی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور تم یہ عمل جو کر رہے ہو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم چلے جاؤ گے، تمہارے بعد اور لوگ آ جائیں گے۔ اس آیت میں یہ مضمون ہے۔ اگر وہ چاہے، ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، اور اللہ تعالیٰ تو یہ عادت مستقل ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت کہ ہمارا یہاں قیام جو ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک معین مدت تک قیام ہے، اس کے بعد جو ہے اور لوگ آ جائیں گے۔ اور یہ باپ اور یعنی یہ تو یہاں تک محدود ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بس اکیلا انسان جو ہے یہ خود جواب دہ ہے، اس کی بجائے کوئی اور اس کا جواب نہیں دے سکتا، خواہ وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ گزشتہ قوم جا رہی ہے اور نئی قوم آ رہی ہے، اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے، مثال کے طور پہ آپ مجھے انگلیوں پہ گن کے بتا دیں کہ 120 سال پہلے، آج جو موجودہ لوگ ہیں اس میں 120 سال پہلے کتنے لوگ تھے اس زمین میں جو زندہ ہیں، حیات ہیں؟ 120 سال پہلے آپ یعنی یہ جو 12 وہ ہیں، 12 یا 14 نشانات ہیں انگلیوں پہ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لوگ آپ روئے زمین پہ آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ وہ 120 سالوں سے زیادہ ان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ 120 سال پہلے جو قوم تھی، اس کے بعد پھر اور قوم اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اب ہم ہیں اس زمین پہ، تھوڑی دنوں بعد ہم یعنی ظاہر ہے جو آج بچہ پیدا ہوا ہے وہ 120 سال 100 سال بعد وہ نہیں ہوگا۔ یہ تو میں زیادہ سے زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں نا، ورنہ آپ کو معلوم ہے آج کل ایوریج کیا عمر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ نظام اس نے جاری رکھا ہوا ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ تمہیں اس نے موقع دے دیا ہے، جو مرضی آئے کرتے رہو، لیکن یہ بات یاد رکھو، انما توعدون لآت، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی عذاب، لآت، وہ یقیناً آنے والی ہے، اور ما انتم بمعجزین، اللہ تعالیٰ سے تم بھاگ نہیں سکتے، اللہ کو تم عاجز نہیں کر سکتے کہ تم بھاگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آنے والے ہو۔ اور آپ کہہ دیجئے، اے رسول، اے نبی، اے صاحب قرآن، جو بھی یعنی قرآن آپ تک پہنچا رہا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اے میری قوم، عمل کرو اپنی جگہ، تم علی مکانتکم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ تم عمل کرتے رہو، انی عامل، میں تو اپنی جگہ عمل کرتا رہوں گا، فسوف تعلمون، لیکن جلد تمہیں پتہ لگ جائے گا، من تکون لہ عاقبۃ الدار، آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے، من تکون لہ عاقبت، اب عاقبت جو ہے تو یہ اچھے انجام کو کہتے ہیں، من تکون، وہ اچھا انجام، آخرت کا اچھا انجام کس کا ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، ایک بات واضح ہے کہ ظالم فلاح نہیں پائیں گے، ناکامیاب ہوں گے۔ ظاہر ہے ظالم کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں
کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سے اکثریت لوگوں کی ظالم ہے۔ ظالم کون ہے؟ جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت جو ہے سامنے کرم، بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسمان سے دنیا میں بھجوایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں اور اس نے اس دنیا میں ہمیں وقت دیا ہے، قوت دی ہے، ارادہ دیا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ پھر رسول بھجوائے ہیں، رسول آیا ہے، کتاب لے کے آیا ہے، ہدایت دی ہے، تمام سہولیات دی ہیں، اور ایک معین وقت تک ہمیں آزما رہا ہے۔ ایکم احسن عملا۔ تو پھر جو ان تمام نعمتوں کو ٹھکرا دے، یعنی اس کی قدر نہ کرے، قرآن کی قدر نہ کرے، رسول کی قدر نہ کرے، رسول کے عمل جو اسوہ حسنہ ہے اس کی قدر نہ کرے، اس کی بے قدری کرے، اپنے آپ کو بھول جائے، اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا کے زندگی گزارے، تو یہ ظالم ہے سامنے کر۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ اس میں تحقیق کریں۔ اکثر لوگ تو یعنی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل پاک ہیں، ہم نے کس پہ ظلم کیا ہے؟ حقیقی ظلم تو یہ ہیں سامعین کرام، بنیادی مظالم جو آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ حقیقی مظالم ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، اپنے رب کو بھلا دیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، انہوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے، مما زرعا، جو اس نے پیدا کیا ہے، من الحرث والانعام، کھیتی اور مویشی، یعنی کھیتیوں سے ہمیں نوازا ہے، اس سے ہم فصلیں لیتے ہیں، اور جانوریں مویشی ہیں نصیبہ، ان سے انہوں نے حصے مقرر کر دیے ہیں۔ جعلوا نصیباً، بنا دیے حصے، یعنی اللہ کو تو یہ مانتے ہیں، تو اللہ کا اور جو ان کے جھوٹے معبود ہیں اس کے لیے انہوں نے حصے بنا دیے۔ وما کان للہ، اچھا فقالوا ھذا للہ، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، بزعمہم، اپنے گمان کے متعلق وہ ایک حصہ مقرر کر لیتے ہیں اللہ کے لیے۔ وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، دوسرا حصہ اپنے شریکوں کے لیے ہے۔ وَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُّ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ انہوں نے اپنے شریکوں کے لیے مقرر کیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف کچھ بھی پہنچنے نہیں دیتے۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، جو اللہ کا حصہ ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، تو اس میں سے ان شریکوں کو حصہ دے دیتے ہیں۔ ساء ما يحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اچھا ایک منٹ، ساء ما يحکمون، بہت برا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا، اب پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر اگر وقت ہو تو مزید پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ سنا دیجیے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے۔ اب ظاہر ہے ہمارے جو آباء و اجداد ہیں اس وقت تو وہ بود نہیں ہیں، نابود ہیں۔ ہم اس وقت بود ہیں اور کل نابود ہو جائیں گے۔ وَيَسْتَخْلِفُ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارا جانشین بنا دے تمہارے بعد جس کو چاہے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح تمہیں اس نے پیدا کیا ہے دوسرے لوگوں کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، جس عذاب کا تم سے، یہاں عذاب یعنی محظوظ ہے، لیکن یہاں وعدہ جو ہے ظاہر ہے مجرموں کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، نہیں کر سکتے اللہ۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو اپنی جگہ، میں عمل کر رہا ہوں اپنی جگہ۔ فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، جلد تم جان جاؤ گے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ کس کے لیے ہے، یعنی کامیابی کس کے حصے میں آتی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ، نصیباً فقالوا هذا للہ بزعمہم وهذا لشرکائنا، وجعلوا للہ، ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے، مما زرعا، جو اس نے پیدا کیا ہے، من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام، اور چارپایوں میں سے، نصیباً، انہوں نے بنایا ہے حصے، مختلف حصے کیے ہیں۔ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حصہ ہے ان کے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارا حصہ ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہے اس سے اللہ کو کچھ پہنچنے نہیں دیتے۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم،
اور جو اللہ کا حصہ ہے تو وہ پہنچ سکتا ہے، یعنی اس سے لے لیتے ہیں اپنے شریکوں کے لیے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زُيِّنَ، ہم نے زُيِّنَ اچھا دکھا دیا ہے، لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بہت سے مشرکوں کو اچھا دکھا دیا ہے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، یعنی جو ان کے جھوٹے معبود ہیں انہوں نے ان کو اپنی اولاد کا قتل اچھا دکھا دیا ہے۔ یعنی پہلے وہ بھینٹ چڑھایا کرتے تھے نا اپنی اولاد کو، یا جو بھی ہوتا ہے، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کر دے، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِ، یعنی برباد کر دیں، وَلِيَلْبِسُوا، اور ان کے مشتبہ کر دیں، یلبسو التباس، مشتبہ کر دیں، علیہم، ان کے اوپر، ان کا دین، یعنی جو بچا کچا دین ہے وہ بھی اس میں ان کو ان پہ مشتبہ کر دیں، گڑبڑ کر دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو ایسا وہ نہ کرتے، یعنی اگر زبردستی اللہ تعالیٰ ان کو منع کرنا چاہتا تو یہ نہیں کر سکتے تھے، یہ غلط کام۔ فَذَرْهُمْ، اے مبلغ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا پردازی اپنے آپ سے کام کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو ان کی حالت پر۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ Your Lord is the rich beyond need, the possessor of mercy. If He wills, He can do away with you, and substitute whomever He wills in your place, just as He produced you from the descendants of another people. إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ۔ What you are promised is coming, and you cannot thwart it. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ Say, O my people, work according to your ability, and so will I. You will come to know to whom will belong the sequel of the abode. The wrongdoers will not prevail. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ And they set aside for God a share of the crops and the livestock He created, and they say, this is for God, according to their claim, and this is for our idols. But the share of their idols does not reach God, yet the share of God reaches their idols.
evil is their judgment. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Likewise, their idols entice many idolaters to kill their children, in order to lead them to their ruin, and confuse them in their religion. Had God willed, they would not have done it. So leave them to their fraud. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.